الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز محتشم سامعین و حاضرین، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، آج کی منعقدہ تقریب جس میں مجھے بھی اور آپ کو بھی حاضری کا شرف اور اعزاز نصیب ہوا، اور چند لمحے قبل آپ نے یہ منظر دل نشین ملاحظہ کیا کہ ان بچوں کے سروں پر عزتوں کی دستار رکھی گئی۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے کتاب اللہ کے حفظ کی سعادت پائی۔ اللہ تعالیٰ انہیں کتاب رحمت کے تقاضوں پہ عمل کی توفیق بھی ارزانی فرمائے۔ ہمارے ممدوح محترم جناب حافظ محمد ارشد صاحب زیدہ مجدہ جس تندہی کے ساتھ، جس یکسوئی کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ اللہ کی پاکیزہ کتاب کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، اس موقع پر میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور انہیں خراج عقیدت اور خراج محبت پیش کرتا ہوں۔ بلکہ مصروفیات کے ان لمحات کے اندر ان کی تشریف آوری پر میں نے فوراً کہا کہ میں ضرور حاضر ہوں گا۔ یہ ان کے کام کو سلام ہے اور ان کی کاوشوں کو خراج عقیدت ہے۔ اللہ ان کو صحت بری لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے جامعہ فریدیہ کی بنیادی اینٹ سے لے کر اس وقت تک اس ادارے کے ساتھ تعاون کیا، حضرت کے دست و بازو بنے، ان طلباء کی خدمت اپنے لیے سعادت سمجھ کے انجام دی، میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں۔ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو اللہ ان کی قبروں کو منور کرے، وہ موجود ہیں تو اللہ صحت بری لمبی زندگی ان کا مقسوم فرمائے۔ قرآن مجید اللہ کی پاکیزہ کتاب ہے جو ہمارے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ہمیں نصیب ہوئی۔ منزل من اللہ کتابوں کی طرح تورات، زبور، انجیل اور دیگر جو صحیفے نازل ہوئے، قرآن مجید اس طرح نازل نہیں ہوا کہ وہ الواح پہ لکھا ہوا ملا ہو، تختیوں کے اوپر نقش ہو اور حضور کو عطا کر دیا گیا ہو، بلکہ یہ حضور کے قلب اطہر پہ نازل ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دل پہ قرآن کا نزول ہوا ہے، دماغ پہ بھی نازل نہیں ہوا کہ ذہن میں اس کے لفظ مرتسم کر دیے گئے ہوں، نقش کر دیے گئے ہوں، بلکہ قلب اطہر پر حضور کے قرآن نازل ہوا۔ نہ زبان پہ نازل ہوا، نہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذہن پر نازل ہوا، بلکہ حضور کے قلب اطہر پہ نازل ہوا۔ اور جب قرآن حضور کے قلب اطہر پہ نازل ہوتا تو جلدی جلدی حضور اس کو زبان پہ لانا چاہتے تاکہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ تو آواز آئی لا تحرک بہ لسانک، اے محبوب آپ اپنی زبان کو جنبش نہ دیجئے، یہ زحمت نہ کیجئے، جس رب نے دل پہ اتارا ہے وہ زبان پر بھی لے آئے گا۔ اور جب قرآن حضور کے قلب اطہر پہ اترتا تھا تو وہ اس طرح لفظ نہیں تھے، بلکہ وہ ایک خاص کیفیت تھی جس کو حضور کا دل قبول فرماتا، کسلسلۃ الجرس، جس طرح گھنٹی بجتی ہے، یا جس طرح شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ کی آواز ہوتی ہے، تو اس طرح حضور کے قلب اطہر پر اترتا۔ اس میں لے نہیں تھی، حرف و صوت نہیں تھے۔ کبھی آپ نے وہ ڈیٹا ٹرانسفر ہوتے دیکھا ہے تو چند لمحوں کے اندر گھنٹوں کا ڈیٹا ٹرانسفر ہو جاتا ہے، تو حضور کے قلب اطہر پر ایک کیفیت طاری ہوتی اور
حضور کے بدن نور پر اس کے پسینے کے آثار نمودار ہوتے اور قلب اطہر میں قرآن اتر رہا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اور جبریل امین جب عرض گزار ہوتے تو حضور فرماتے فہم تو علم تو، میں جان گیا، میں سمجھ گیا، اور پھر اس کو حضور اپنی زبان سے ادا کرتے۔ تو وہ ایک کلام نفسی، حقیقی کلام حضور کے قلب اطہر پہ نازل ہوا۔ اسی لیے کتاب اللہ کا نور اسے ہی نصیب ہوگا جس کا تعلق حضور کے قلب اطہر سے جڑ جائے گا۔ اقبال نے کہا تھا جب تک نہ ہو تیرے دل پہ نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ کشاف۔ پردے کھلتے ہی نہیں ہیں جب تک قلب منیر سے، قلب اطہر سے، قلب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق قائم نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ یہ اس پاکیزہ کتاب کی کرشمہ سازیاں ہیں کہ اس کا محل قلب انسانی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں اللہ سے اس کی محبت طلب کی اور اس نے مجھے اپنی محبت سے اتنا نوازا کہ مجھے زوال عقل کا اندیشہ ہو گیا، اور پھر میں نے عرض کی مالک میں تیری قربت کا خواہاں ہوں، تو آواز آئی میری قربت چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کرو۔ تو قرآن مجید قربت الہی کا ضامن ہے، اور فرمایا گیا اگر تمہارا اللہ سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ، یہ رب سے ہم کلام ہونا ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری علیہ رحمہ کسی جنگل میں رہتے تھے، لوگ انہیں ملنے کے لیے گئے، تو ملاقات کے بعد کسی نے کہا سہل جنگل میں رہتے ہو، آؤ جاؤ نا شہر میں، تمہارے مزاج کے لوگ مل جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بس یہاں خوش ہوں۔ کہا نہیں، شہر کی آبادیاں ہیں، رونقیں ہیں، تو کہاں اجاڑ میں بیٹھے ہو، تنہائی میں وقت کاٹتے ہو۔ تو حضرت سہل نے کہا کہ تمہیں کس نے کہا ہے میں تنہا ہوں؟ کہا کسی نے کیا کہنا تھا، ہم خود دیکھ رہے ہیں۔ تو کہا تم نے غلط دیکھا، میں تنہا نہیں ہوں، جب میرا اس سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب اس کی باتیں سننے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، کبھی اپنی سناتا ہوں، کبھی اس کی سنتا ہوں۔ تمہیں کس نے کہا میں تنہا ہوتا ہوں؟ میں تو دم دم اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو یہ رب سے ہم کلام ہونا ہے، یہ شرف ہے کسی شخص کا کہ اس کو کتاب اللہ کا نور نصیب ہو، اور جس کو کتاب اللہ کا نور نصیب ہو گیا اس کو بہت بڑی دولت مل گئی۔ ابھی ہمارے محترم علامہ نعیمی صاحب کہہ رہے تھے کہ لوگ کیا اکرام کریں گے حفاظ کا، کیا تعظیم بجا لائیں گے، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں خود حفاظ کو معلوم نہیں کہ ہم کون ہیں۔ اگر ان کو پتہ چل جائے تو وہ اس نعمت بیدار کو جو ان کے سینوں میں موجود ہوئی ہے، کائنات کی اس بڑی نعمت کے مقابلے میں انہیں کائنات کی ساری نعمتیں ایک ذرہ ریگ سے بھی کم تر دکھائی دیں۔ فرمایا گیا کہ جس کو اللہ نے قرآن دیا اور پھر اس نے کسی صاحب ثروت کو دیکھا اور اس کا ٹور ٹپا دیکھ کر کے، اس کی شان و شوکت اور پروٹوکول دیکھ کر کے اس کے دل میں کوئی حسرت پیدا ہوئی کہ واہ واہ کیا بات ہے، میں قد حقر ما آتاہ اللہ، اس نے اللہ کی عطا کو حقیر جانا ہے، اسے سمجھ ہی نہیں ہے کہ میرے رب نے مجھے کیا عطا کیا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی سعادت ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، بالخصوص حفاظ سے عرض کروں گا کہ یہ قرآن وہ سعادت ہے کہ پچھلی امتوں میں کتاب اللہ کے حفظ کی سعادت صرف پیغمبروں کو ملتی تھی، پیغمبروں کے علاوہ کوئی حافظ نہیں ہوتا تھا۔ جزیات تو انہیں آتے تھے، کچھ آیات تو آتی تھی، لیکن پوری کتاب کا عالم صرف پیغمبر ہوتا تھا۔ آصف بن برخیہ جو تخت بلقیس لایا، اس کے بارے میں بھی کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس کو کتاب سے کچھ علم تھا، پوری کتاب کا عالم وہ بھی نہیں تھا۔ تو حافظ
کتاب کا صرف پیغمبر ہوتا تھا۔ اللہ اکبر! یہ اعزاز صرف اس امت کو عطا کیا گیا کہ 7 سال کا بچہ ہے اور پورا قرآن سینے میں موجود ہے۔ امام ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں اس حدیث کو درج کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب الواح تورات کا نزول ہوا اور وہ تختیوں کی شکل میں تھی، الواح کی صورت میں تورات آپ اٹھا کر کے لائے اور اس کی تلاوت کی، اس کو پڑھا، تو اس میں ایک امت کا تذکرہ پڑا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے 9 سوال کیے تھے۔ اب وہ تفصیلی حدیث تو آپ کے سامنے تھوڑے وقت میں نہیں رکھ سکتا۔ عرض کی اللہم انی اجد فی الالواح امتن اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا ظاہرہ فاجعلہا امتی۔ اے اللہ، میں نے ایک امت کا تذکرہ الواح تورات میں پڑھا ہے جن کی کتابیں ان کے سینوں میں موجود ہوں گی اور وہ بن دیکھے پڑھیں گے۔ فاجعلہا امتی، وہ میری امت بنا دے۔ قال تلک امت احمد، کہا یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور حفاظ کرام کو اس دنیا پر بھی عزت دی گئی اور آخرت میں بھی وقار ان کا ہے۔ جب غزوہ احد کا موقع ہوا تو آپ جانتے ہیں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ تو تدفین کا مرحلہ آیا تو حضور علیہ السلام دفن کرتے ہوئے اس بات کا لحاظ رکھتے کہ جس کے سینے میں قرآن کی آیتیں زیادہ ہیں اس کو آگے دفن کیا جائے۔ یہ اعزاز ہے، یہ فخر ہے اس قرآن مجید کا۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے وہ نور رکھا ہوا ہے، وہ اجالے رکھے ہوئے ہیں کہ اگر یہ مقسوم میرا اور آپ کا ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کے یہ بچے ہیں جنہوں نے کتاب اللہ کے حفظ کی سعادت پائی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ یہ ورثہ ہے پیغمبروں کا، یہ اللہ کی پاکیزہ کتاب کی حفاظت کا اہتمام ہے، الوہی اہتمام۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے اور اس کا جو اہتمام کیا، وہ چاہتا تو اس کے بہت سارے اہتمام کر سکتا تھا، لیکن اس کا ایک ظاہری اہتمام یہ کیا کہ لوگوں کے سینوں میں اس کے قرآن کو محفوظ کر دیا۔ لہٰذا کوئی اس کو بدل نہیں سکتا، ورنہ پریس خریدے جاتے، جبے اور امامے خرید لیے جاتے اور کتابیں لائبریریوں سے غائب کر دی جاتی اور اپنی مرضی کی کتابیں مارکیٹ میں دستیاب ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اور نہ قرآن کا مقابل لایا جانا ممکن ہے جو قرآن کا چیلنج ہے۔ اگر تم اس کتاب جو ہم نے اپنے بندہ خاص کے قلب اطہر پہ نازل کی ہے کوئی ارتیاب و شک ہے تو اس کی مثل ایک سورت ہی لا کے دکھاؤ، اور سورت کوئی سورہ بقرہ کے سائز کی نہیں، 3 آیات پر مشتمل ایک سورت لے آؤ۔ اللہ اکبر! یار یہ کن کو چیلنج کیا جا رہا ہے؟ جو شاعر تھے، ادیب تھے، اہل عرب تھے، اہل زبان تھے، اپنے علاوہ باقیوں کو گونگا خیال کرتے تھے، اجمی کہتے تھے۔ یہ کوئی کسی کونے کھدرے میں بیٹھ کے کسی دیہات میں چیلنج نہیں کیا گیا۔ جو تہذیب کا مرکز تھا اس دور کے اندر، جہاں شاعر، جہاں خواتین، گھر کے کام کرنے والی خواتین کو بھی ہزاروں اشعاریات تھے، اور جہاں جو ہے وہ سخنوری کا طوطی بولتا تھا، اس ماحول کے اندر کہا کہ تمہیں اگر شک ہے نا تو سارے جڑ جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ اور 3 آیتیں ہی لے کے آ جاؤ، لیکن نہیں لا سکے۔ الاتقان فی علوم القرآن کے اندر امام سیوطی نے لکھا کہ اگر قرآن کی مثل لایا جانا ممکن ہوتا تو بدر اور احد کی لڑائیاں نہ ہوتی، آسان کام کر لیتے، 4 5 6 شاعر جڑ کے بیٹھ جاتے اور قرآن کی مثل 3 آیتیں ہی تو گڑنی تھی۔ لیکن تیرے سامنے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں جسم میں جان نہیں، کسی کے اندر ہمت ہی نہیں ہے کہ اس کتاب کا مقابلہ کر پائے۔ اللہ نے اس کتاب کو یہ طاقت عطا کی ہے، اس کتاب کو یہ نور عطا کیا ہے۔ یہ چیلنج ہے، اور چیلنج بھی صرف اس دور کے لیے محدود نہیں تھا، آج بھی یہ چیلنج عالم کفر کو دیا جا رہا ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ آج جو غیر مسلم ہے وہ عرب نہیں ہے، بیروت میں چلے جائیں، شام میں چلے جائیں، عراق میں چلے جائیں، شہر بغداد میں جائیں،
آپ کو ملیں گے، اردن میں جائیں، وہاں آپ کو لبنان میں جائیں، عیسائی ملیں گے جو بڑے بڑے اچھے ادیب اور شاعر ہیں، اور انہوں نے بڑی اچھی کتابیں لکھی ہیں، ادب تخلیق کر رہے ہیں، رسائل و جرائد کے مدیر ہیں اور پیدائشی عرب ہیں۔ تو اس دور کے اندر وہ سارے جڑ کر کے ایک بیٹھک کریں اور قرآن کی مثل 3 آیتیں ہی لانی ہیں، کوئی بہت بڑا چیلنج تو نہیں ہے بظاہر، تو لائیں نا 3 آیتیں۔ لیکن آج کے دور میں جہاں کھربوں روپے اسلام کو کمزور کرنے کے لیے صرف کیے جا رہے ہیں، وہاں ایک آسان سا کام کر لیں، پوری عمارت ڈھہ جائے گی، صرف 3 آیتیں لے آئیں، صرف ایک سورت گاڑ لیں۔ لیکن یہ ممکن نہیں ہے، قرآن کا چیلنج آج بھی موجود ہے، جادو وہ ہے جو سر پہ چڑھ کے بولے۔ تو آج بھی قرآن کہہ رہا ہے اگر تمہیں شک ہے تو اس کی مثل 3 صورتیں ہی لے گئے، 3 آیتیں ہی لے کے آؤ، ایک صورت ہی لے کے آؤ، اور نہیں لا سکتے۔ یہ قرآن کی صداقت ہے۔ ڈاکٹر شروش نے ایک کتاب لکھی الفرقان الحق کے نام سے، اور مغرب نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور پوری دنیا پہ پھیلایا، لائبریریوں میں اس کو بانٹا، اربوں روپے اس پہ خرچ کیے اور کہا کہ یہ قرآن کا مقابل ہے، لیکن لوگوں نے ردی کی ٹوکری پہ پھینک دیا۔ خود ان کے اپنے ماننے والوں نے کہا کہاں قرآن اور کہاں یہ ٹینٹ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ قرآن کا مقابل ہو، اور قرآن کا چیلنج وہی کھڑا ہے، اگر تمہیں شک ہے تو ایک صورت ہی لا کے دکھاؤ، اور ممکن نہیں ہے۔ تو یار جس قرآن کو اللہ بطور تحدی پیش کرتا ہے، بطور چیلنج پیش کرتا ہے، یہ ہے کتاب، لاؤ اس کے مقابل۔ امراء القیس اور جو ہے وہ لبید جیسے شاعر، سخنور، کتنے کتنے بڑے شاعر تھے، کعب بن زہیر جیسے، لیکن اسلام کے دامن میں آتے ہیں۔ لبید اتنا بڑا شاعر تھا، اس کے ایک شعر پر ابو تمام نے سجدہ کیا۔ لوگوں نے کہا یہ سجدہ کہے گا، کہا جس طرح قرآن کے سجدے ہوتے ہیں یہ شعر کا سجدہ ہے، اس قدر بڑا شاعر تھا۔ لیکن جب لبید، جس کے شعر کی حضور نے بھی تعریف کی، ما خلی اللہ الباطل، تو جب وہ آیا حضور کی خدمت میں اور اس نے قرآن پڑھا تو پھر وہ دامن دین میں آیا۔ اس کے بعد لبید شعر ہی نہیں لکھتا تھا، تو کسی نے کہا اتنے بڑے شاعر ہو اور تم شعر نہیں کہہ رہے، کہا قرآن جب سے پڑھا ہے ہمت ہی نہیں پڑ رہی کہ شعر لکھوں، شعر کہنا چھوڑ دیا۔ یہ ہے قرآن، وہ قرآن اللہ نے آپ کو دیا ہے، وہ قرآن آپ کے سینے میں ہے، اور وہ قرآن ہمارے پاس اصلی شکل میں موجود ہے۔ اس وقت کسی امت کے پاس ان کے نبی پر اتری ہوئی کتاب اصلی شکل میں موجود نہیں ہے۔ چند سالوں کے بعد ہی تحریف راپ آ گئی، لوگوں نے اپنی خواہشات شامل کر لیں، جو مرضی کا نہیں تھا نکال باہر پھینکا۔ لیکن 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت گیا ہے، آج بھی سینے پہ ہاتھ رکھ کے ہم یہ بات کہتے ہیں یہ وہی کتاب ہے جو 1450 سال قبل ہمارے پیغمبر کے سینے پہ اتری ہے، ایک زیر زبر کے تغیر کے بغیر، اور یہ کوئی امت دعویٰ نہیں کر سکتی۔ دوسری بات میں آپ سے کہوں گا، یہ اعزاز اس امت کو ہے۔ ایک تو ہمارا نصاب، ہماری تھیوری، ہمارے اوپر نازل ہونے والا اللہ کا نظام حیات، اصل شکل میں، اصل زبان میں، وہ کتابیں جو اتری ہیں ماضی کی، ان کی تو زبان بھی اب ختم ہو گئی، کہاں گئی عبرانی اور کہاں گئی سریانی، آج وہ دستیاب بھی نہیں ہیں۔ ان کو جاننے والے کوئی خال آثار قدیمہ کی طرح کہیں پائے جاتے ہیں، لیکن یہ اصل زبان کے ساتھ اور حرف بحرف کتاب موجود ہے۔ اور دوسری، آج کسی پیغمبر کی قبر کے بارے میں تیقن کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ فلاں پیغمبر کی قبر ہے، اندازے ہیں۔ میں نے مختلف ممالک کے اندر ایک ہی پیغمبر کی کئی قبروں کے نشانات پہ اور ان کے مزارات پہ حاضری دی ہے۔ مختلف ممالک کا دعویٰ ہے کہ یہ ہمارے ہاں یہ جو قبر ہے یہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کی، دوسرے ملک کے کہتے ہیں نہیں یہ ہے، تو تیقن کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن ہمارا دوسرا اعزاز یہ ہے کہ ہم پورے تیقن کے ساتھ شہر مدینہ میں جاتے ہیں کہ ہمارے آقا وہاں موجود ہیں، یہ ہمارے اندر بجلیاں پیدا کر دیتی ہے۔ بلکہ امام مالک نے تو اتنی پتے کی بات کی، تینوں ائمہ نے، شوافع نے، احناف نے اور جو ہے وہ حنابلہ نے، تینوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص حضور کے روضے پہ جائے اور حاضری دے تو واپس آئے تو کہے کہ میں حضور کے روضے سے ہو کے آیا ہوں، یا جا رہا ہے تو کہے کہ میں حضور کے روضے پہ حاضری دینے جا رہا ہوں،
لیکن امام دارالہجرہ امام مالک نے کہا کہ کوئی شخص حضور کے روضے پہ جائے یہ نہ کہے کہ میں حضور کے روضے کو دیکھ کے آیا ہوں، بلکہ کہے حضور سے مل کے آیا ہوں، اس لیے کہ حضور وہاں موجود۔ تو باقی تین ائمہ نے کہا حضور کے روضے کی بات کرے، لیکن امام مالک کہتے نہیں، وہ کہے میں حضور سے ملنے گیا تھا، میں حضور سے ملنے گیا تھا، حضور کو مل کے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یار جس قوم کے پاس یہ سرمایہ ہو کہ ان کی تھیوری بھی محفوظ ہو اور ان کے نبی کا در بھی موجود ہو۔ یہودی تو دیواروں کے ساتھ لگ لگ کے رو رہے ہیں کہ یہ دیوار گریہ ہے، یہاں دیوار کے ساتھ سر لگائیں گے تو ان کو احساس ہوتا ہے یار ہم تو وہاں قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں جا کے، اللہ اکبر، وہاں جا کے اپنے دکھ لے جاتے ہیں۔ لیکن کیسی چوکھٹ ہے، کیسی بارگاہ ہے، جب وہاں پہنچتے ہیں تو گٹھڑی باندھ کے لے جاتے ہیں دکھوں کی، وہاں پہنچتے ہیں تو دکھ یاد ہی نہیں رہتے، اس چوکھٹ پہ جا کر کے دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے، جب سامنے آنکھوں کے غم خار نظر آئے۔ تو ہمارے لیے یہ کتنی بڑی فخر کی بات ہے کہ ہم اپنے آقا و مولا سے منسوب بھی ہیں اور ان کے بارگاہ میں بار بار حاضری بھی دیتے ہیں، اور قرآن بھی اصلی صورت کے اندر ہمارے پاس موجود ہے۔ اتنی توانائی ہو ہمارے پاس اور یہ امت پھر بھی جو ہے وہ پستی، ادبار، ذلت اور زبوں حالی کا شکار ہو، تو یہ قصور اس امت کا ہے کہ اس نے ربط قائم نہیں کیا۔ روضہ انور تو نور بانٹ رہا ہے، قرآن تو اصلی شکل میں موجود ہے، اللہ کی رحمتیں مسلسل اس امت پہ اتر رہی ہیں، لیکن برستی بارش کے اندر اگر برتن کا رخ ہی الٹا ہو تو بارش تو برس جائے گی اور ایک قطرہ بھی اس برتن کو نصیب نہیں ہوگا۔ بات ہماری ہے کہ ہم اپنے رخ کو سیدھا کریں اور ان انوار کو اپنے دامن میں سبو لیں۔ اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی تو لہجہ تلخ ہو گیا، فتویٰ بھی متوجہ ہوا، لیکن جواب آتا ہے تو سارا نشہ اتر جاتا ہے۔ شکوہ یہ ہے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ بہت سخت لہجہ ہے، لیکن اب جواب آتا ہے، لفظ وہی ہے، صرف صیغہ بدلتا ہے۔ اب آواز ادھر سے آ رہی ہے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا و تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے اس پاکیزہ کتاب کو چھوڑا تو رسوا ہو گئے، اور جنہوں نے اس کتاب کو تھاما وہ عزتوں کی مسندوں پہ بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے کے گورنر کو مدینہ المنورہ بلایا کسی میٹنگ کے لیے، تو جب وہ پہنچے تو کہا کہ اپنے پیچھے اپنے نائب کے طور پہ کس کو چھوڑ کے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا ابن ابزے کو۔ تو حضرت عمر نے یہ نام نہیں سنا تھا، تو کہا کہ ابن ابزے کون ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور ایک غلام ہے۔ تو کہا ایک غلام کو آپ اپنی جگہ پہ گورنر بنا کے آئے ہو؟ تو گورنر مکہ نے کہا کہ ہاں حضرت، وہ قرآن کا جاننے والا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا مجھے حضور کا فرمان یاد آ گیا، آقا کریم نے فرمایا تھا کہ یہ قرآن لوگوں کو پستیوں سے اٹھا کے بلندیوں تک پہنچا دے، یہ لوگوں کو اٹھائے گا، قرآن عزتیں دے گا، وقار کی مسند پہ بٹھائے گا۔ تو اس قرآن سے جب ہم جڑے تھے تو پھر ہمارے اٹھنے والے قدم روکے نہیں جاتے تھے۔ دیں اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ایک ہم وہ تھے، اور آج 56-57 اسلامی ملک ہیں، اور ایک چند نفوس پر مشتمل اسرائیل ہے، اور وہ قابو نہیں آ رہا۔ وہاں ہمارے بچوں کو کاٹا جا رہا ہے اور ذبح کیا جا رہا ہے، اور جس طرح سے ظلم اور جبر کی وہاں داستانیں رقم ہو رہی ہیں،
اور ہمارے پاس اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ پانی کی ایک بوتل بھی ان کو بیچ سکیں، ان کے زخموں کے اوپر مرہم پٹی بھی رکھ سکیں، چہ جائے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ تو یہ کیسے ہوا؟ اس لیے کہ ہمارا صرف دعویٰ اسلام کا ہے، ہمارے عمل، ہمارے رویے اسلام کی مطابقت میں نہیں۔ میں اور آپ، میں بہت لمبی بات نہیں کرتا، اس پورے مجمع سے میں سوال نہیں کرتا، آپ کو دعوت دیتا ہوں، سب اپنے ضمیر سے سوال کیجئے، آج کے دن کتنے لوگوں نے قرآن کھول کے پڑھا ہے؟ تو بہت سارے لوگوں کا جواب نفی میں آئے گا۔ عمل کرنا تو بعد میں مرحلہ آتا ہے، قرآن کے ذریعے غلبہ امت کی بحالی کی جد و جہد بعد میں آتی ہے، اور اپنے آپ کو پیش کرنا اور شہادت کا جام نوش کر جانا یا فاتح بن کے ابھرنا یہ تو بعد کا قصہ ہے۔ میں اور آپ اگر دیکھیں تو ہمارا قرآن سے ربط ہی ختم ہو گیا ہے، قرآن سے ہمارا تعلق نہیں رہا ہے۔ تو آئیے میں اور آپ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ ہمارا کوئی دن بھی قرآن کے بغیر نہ گزرے، چاہے 10 آیتیں ہی تلاوت کریں مفہوم کے ساتھ، اس کے معانی و مطالب کے ساتھ۔ تو اگر ہم یہ کرنے لگ گئے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ امت کی نشت کے ساماں پیدا ہونے لگیں گے۔ آج ہم زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ زیادہ تکلیف ہوگی تو جلوس نکال لیں گے، سڑک پہ آئیں گے، اس کے علاوہ ہمارے پاس اب رہ ہی کیا گیا ہے؟ تو صاحب نہیں، ہمیں عملی مسلمان بننا ہوگا۔ میں اس جلوس کا مخالف نہیں ہوں، آپ ضرور نکالیے گا، لیکن میں اپنا احتساب بھی تو کروں کہ میں خود کھڑا کہاں ہوں، میری زندگی کے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے آپ کو اس کتاب کے ساتھ جوڑیں، اور یہ بچے جو حفظ قرآن کی سعادت حاصل کر چکے، اس کو معانی و مطالب کے ساتھ پڑھیں اور اپنی زندگی کو قرآن کے سانچے میں ڈھال لیں۔ جس شخص نے قرآن حفظ کیا، حدیث پاک ہے، اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، اللہ جل شانہ قیامت کے دن ان حفاظ کے والدین کے سروں پر نور کے تاج رکھے گا جس کی ضوء شمس و قمر سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہ تو حفظ کی برکت سے والدین کو اعزاز ملا، لیکن ان کا اعزاز کیا ہوگا، وہ نور، وہ روشنی کیا ہوگی، اس کو کس سے تعبیر کریں؟ تو یہ تو اوروں کو، ان کے والدین کو، اساتذہ کو اعزاز مل رہا ہے، تو بتائیے ان کا اپنا اعزاز کتنا ہوگا۔ لیکن اس میں ہے کہ جس نے حلال، اس کے قرآن کے حلال کو حلال جانا اور قرآن کے حرام کو حرام جانا۔ تو میں اور آپ اپنی زندگیاں اس پاکیزہ کتاب کے ساتھ جوڑ لیں، اور ہمارے عمل، رویے کتاب رحمت کے ساتھ جڑ جائیں۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، صاحب نہ کسی کو پوچھنے کی نوبت آئے، نہ تمہیں بتانے کی ضرورت محسوس ہو، تمہاری وضاحت، تمہارا طرز زندگی، انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے، تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے۔ میں اور آپ ہمارے عمل گواہی دیں، ہمارے رویے گواہی دیں، طرز زندگی گواہی دے، انداز معاشرت گواہی دے کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ تو آئیے اللہ جل شانہ کی حضور دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس کتاب کے ساتھ جوڑے رکھے، چونکہ مومن کی زندگی قرآن کے بغیر ہے ہی نہیں۔ اقبال نے کہا تھا، گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر تو مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر تو تیرا ایک پل بھی نہیں گزر سکتا، لمحہ لمحہ تجھے اس قرآن سے جڑنا ہوگا۔ بلکہ آگے چل کے اقبال نے ایک جملہ کہا، ذرا سنیے، فاش می گوئم آنکھ در دل مزمرست، این کتاب نیست چیز دیگر است۔ کہا میں کھل کے نہ بتا دوں جو میرے سینے میں چھپا ہے، یہ کتاب نہیں، یہ کوئی اور ہی شے ہے۔ اس نے پستیوں سے اٹھایا، جو بکریاں چرانا، اونٹ چرانے والے لوگ تھے، پھر ان کو جہاں بانی کے اصول آنے لگے اس قرآن کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض تہامہ میں کھڑے رو رہے ہیں، تو کسی نے کہا، عمر یہ کیا کہانی ہے کہ تم یہاں رو رہے ہو؟ کہا کہ یہی جگہ تھی اور میرے باپ خطاب نے کہا تھا ان 5 اونٹوں کو لائن میں کھڑا کرو، آگے والا سیدھا کرتا تھا، پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا، پیچھے والا سیدھا کرتا تھا، آگے والا ٹیڑھا ہو جاتا، بھاگ دوڑ کے دونوں کو سیدھا کرتا، درمیان والا ٹیڑھا ہو جاتا۔ میرے باپ خطاب نے مجھے یہاں بہت سختی سے جھڑکا اور مارا کہ تم ایک عرب کے بیٹے ہو کر 5 اونٹ قطار میں کھڑے نہیں کر سکتے۔ کہا عمر پہ ایک وہ وقت تھا کہ 5 اونٹ قطار میں کھڑے نہیں ہوتے تھے،
اور آج شرق سے لے کر غرب تک 22.5 لاکھ مربع میل کی حکمرانی ہے، انسان بھی ایک قطار میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ تو جہاں بانی کے اصول سیکھے اور زندگی کی اسلوب سیکھے، تو آئیے میں اور آپ اپنے گھروں کو، اپنے معاشرے کو قرآنی معاشرہ بنائیں، اپنے گھروں کے اندر قرآن کا چراغاں کریں۔ وہ گھر کتنا خوبصورت ہے جس گھر کے اندر صبح کے وقت قرآن کھلتا ہے، بیٹی بھی قرآن پڑھ رہی ہے اور پاس بیٹھی ماں بھی قرآن پڑھ رہی ہے، بھائی بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، بہنیں بھی قرآن پڑھ رہی ہیں، تو بتاؤ کتنا نور اترتا ہوگا۔ اور جس گھر میں کبھی قرآن کھلا ہی نہیں، صبح لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، جھوٹ مکر فریب ہے، سکرین کے اوپر تھرکتی تصویریں نیم برہنہ ہوتی ہیں، پھر ہم نے کہا گھر میں تو برکت چلی گئی، گھر سے کسی نے تعویذ ڈال دی ہے، کسی نے بندش کر دی، اور پھر بھاگے عاملوں کے پاس، اس نے کہا تو ویلے سر آ گیا ورنہ چل جانے تھے تعویذ۔ یہ سوچا ہی نہ کہ نحوست گھر میں قرآن نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو آئیے اپنے گھروں میں قرآن کا چراغاں کریں اور زندگی اس کتاب کے ساتھ جوڑ دیں۔ میں ان بچوں کو، ان کے والدین کو اور ان کے استاد گرامی کو اور اس ادارے کے جملہ منتظمین کو، تمام معاونین کو، ان کی حوصلہ افزائی کرنے والوں کو، اہل محلہ کو، آپ جو حوصلہ افزائی کرنے آئے ہیں، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کو اس کی بہتر جزا عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔